ایک لڑکی کی زندگی کے آخری 5 منٹ باقی تھے۔ قصور کے اس چھوٹے سے گاؤں میں 21 سال کی مزمل شہزادی آخری بار اپنا کیمرہ سیٹ کر رہی تھی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، فون پر ویڈیو کال چل رہی تھی اور لائن کے اس پار تھا عامر، وہ شخص جس نے اسے پچھلے 20 دنوں میں ایک ایسی اندھیری گلی میں دھکیل دیا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی رستہ باقی نہیں تھا۔ 11:15 پر مزمل پنکھے سے لٹک جاتی ہے۔ ایک عام انسان ایسی چیز دیکھ کر چیخ پڑتا، وہ پولیس کو بلاتا، اپنے پیرنٹس کو الرٹ کرتا اور شاید اسے بچانے کی کوشش کرتا، لیکن عامر نے کیا کیا؟ وہ لائیو دیکھتا رہا۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی FIR کی جس میں قاتل کا نام تو ہے لیکن اس کے جرم کا ذکر نہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی بلیک میلنگ کی جس نے ایک مسکراتی ہوئی اسٹوڈنٹ کو زندہ لاش بنا دیا۔ 14 فروری کی صبح تک مزمل کے گھر سب نارمل تھا۔ گھر والوں کے مطابق وہ اپنے کمرے میں تھی اور کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ گھر کے دوسرے کمروں میں اس کی امی، ایک 7 سال کی بھانجی اور کچھ دوسرے رشتہ دار موجود تھے۔ 11:50 کے قریب وہ 7 سال کی بچی اپنی خالہ کے کمرے کا دروازہ نوک کرتی ہے۔ جب کوئی جواب نہیں آتا، وہ کھڑکی کی طرف جاتی ہے، شیشے سے اندر جھانکتی ہے اور پھر بھاگتی ہوئی اپنی امی کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ امی، خالہ کے کمرے میں کوئی اسٹیچو کھڑا ہے۔ یہ اسٹیچو ایک اصل انسان تھی، مزمل، پنکھے سے لٹکی ہوئی۔ گھر والوں نے فوراً دروازہ توڑا، اسے نیچے اتارا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب وہ صرف ایک بے جان جسم تھا، زندگی جا چکی تھی۔ گھر والوں نے دیکھا کہ مزمل کا فون بیڈ کے اوپر تکیے پر پڑا تھا، پوزیشن ایسی کہ کیمرہ اینگل سیدھا پنکھے کو فیس کر رہا تھا۔ یعنی یہ خودکشی اکیلے نہیں ہوئی تھی، کسی نے لائیو دیکھی تھی اور لائیو دیکھنے کے بعد بھی کچھ نہیں کیا۔ موبائل کی لاسٹ کال ڈیٹیل چیک کی گئی۔ آخری ویڈیو کال جس نمبر پر کی گئی تھی وہ نمبر عامر جان کے نام سے سیو تھا، لیکن جب سم ریکارڈ چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ لڑکے کا اصل نام عامر شمشاد تھا۔ انویسٹیگیٹنگ آفیسر عامر ساندھو نے بعد میں کنفرم کیا کہ اس آخری کال کے بعد عامر نے 2 بار وائس کال اور 2 بار ویڈیو کال کی تھی، لیکن کال کا جواب دینے والی تو اب وہاں تھی ہی نہیں۔ آخر کون تھا یہ عامر شمشاد؟ وہ مزمل کا پنجاب کالج کا کلاس فیلو تھا اور پڑوس میں ہی رہتا تھا۔ DPO محمد عیسیٰ خان نے جب عامر کا فون فورینزک انالیسس کے لیے بھیجا تو ایک چھوٹی سی ڈیٹیل سامنے آئی۔ فون کی چیٹ ہسٹری پہلے ہی ڈیلیٹ ہو چکی تھی۔ DPO نے اس ڈیلیشن کو سگنیفیکنٹ ایویڈنس کہا، یعنی عامر جانتا تھا کہ اس فون کے اندر کیا ہے اور اس کو مٹانا چاہتا تھا۔ فون فورینزک سائنس ایجنسی بھیج دیا گیا، لیکن اب سوال یہ تھا ڈیلیٹ کی گئی چیٹ ہسٹری ریکور ہوگی یا نہیں، اور اس ریکوری سے اس لڑکی کی پچھلے 20 دن کی زندگی میں کیا ہوا اس کا پتہ چلے گا یا نہیں۔ اس کیس کی جڑ تک جانے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ مزمل کی زندگی میں عامر کوئی اجنبی نہیں تھا، وہ اس کا نیبر تھا، صرف 10 قدم دور اس کا گھر تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے تھے اور پھر پنجاب کالج میں وہ دونوں کلاس فیلوز بن گئے۔ اکثر پڑھائی اور گروپ اسٹڈی کے لیے ملتے تھے، دوستی تو پہلے ہی تھی اور اب کچھ عرصے میں بات پیار تک آ گئی۔ مزمل کو لگنے لگا تھا کہ عامر اس سے نکاح کرے گا۔ اس نے گھر والوں کو بھی بتایا تھا اور گھر والوں کو بھی شروع میں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انہیں لگ رہا تھا محلے کا دیکھا بھالا لڑکا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے بڑا ہوا ہے تو سب ٹھیک ہی لگ رہا تھا، لیکن عامر کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس کے لیے نکاح کا وعدہ صرف ایک دھوکہ تھا۔ اور پھر آتا ہے وہ دن، جنوری کا مہینہ اینڈ ہو رہا تھا، ایک عام سی شام تھی۔ مزمل کے گھر والوں کو کسی کام سے باہر جانا پڑا، وہ گھر پر اکیلی تھی۔ عامر کا فون آیا، اس نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ اس نے بتایا گھر پر اکیلی ہوں۔ عامر نے پوچھا کیا وہ آ سکتا ہے؟ مزمل اس پر پورا ٹرسٹ کرتی تھی، اسے اپنا لائف پارٹنر سمجھتی تھی، تو اس نے سوچے بنا کہا ہاں۔ تھوڑی دیر بعد عامر اس کے گھر میں آیا، لیکن آج پہلی بار اس کے ہاتھ میں ایک گن تھی۔ مزمل کے کمرے کا دروازہ بند ہوا اور اس کمرے میں جو ہوا وہ اس ویڈیو میں بتایا نہیں جا سکتا، صرف اتنا کہ عامر نے گن کے زور پر مزمل کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور پھر اپنے فون سے اس کی تصویریں اور نازیبا ویڈیو ریکارڈ کی۔ جب عامر اس کمرے سے نکلا تو اس کے ہاتھ میں صرف گن نہیں تھی، اس کے فون میں وہ لمحے تھے جو اب مزمل کے ہر دن پر حاوی ہونے والے تھے۔ اگلے دن عامر کا پہلا میسج آیا، اس نے لکھا 50,000 روپے ٹرانسفر کرو ورنہ میں تمہاری فوٹوز اور ویڈیوز لیک کر دوں گا۔ مزمل ڈر گئی، اس نے سوچا ایک بار پیسے دے دیتی ہوں، بات ختم ہو جائے گی۔ اس نے پیسے ٹرانسفر کیے، لیکن بات کہاں ختم ہونے والی تھی، بات تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ 2 دن بعد دوسرا میسج، تھوڑی اور رقم چاہیے۔ مزمل نے پھر پیسے ٹرانسفر کیے، پھر تیسری بار، چوتھی بار، 5ویں بار، ہر ڈیمانڈ پہلے سے بڑی۔ ہر بار مزمل نے اسی امید سے پیسے ٹرانسفر کیے کہ شاید یہ آخری بار ہو۔ کچھ ہی ہفتوں میں ٹوٹل اماؤنٹ 4 لاکھ روپے تک پہنچ گئی۔ پھر ایک دن عامر نے پیسے مانگنے بند کر دیے۔ اس بار ایک الگ ڈیمانڈ تھی، مجھے نیا موبائل فون چاہیے۔ مزمل کے پاس اب کیش نہیں تھا، اس کی امی کے کان کی سونے کی بالیاں تھیں جو انہوں نے عمرے کے لیے سنبھال کر رکھی تھیں۔ مزمل نے چپ چاپ وہ سونے کی بالیاں نکالیں
اور عامر کو دے دی۔ عامر نے وہ بالیاں بیچ دیں اور اپنے لیے ایک نیا موبائل فون خرید لیا، وہی موبائل فون جس پر آج فورینزک سائنس ایجنسی یہ میسیجز ریکور کر رہی ہے۔ ایک دن مزمل نے ہمت کر کے میسیج کیا، میرے کانٹے واپس دو، میری امی بہت پریشان ہیں۔ جواب آیا، نہیں، مجھے اور پیسے چاہیے۔ یہ صرف بلیک میلنگ نہیں تھی، یہ ایک سلو پلانڈ بربادی تھی۔ مزمل عامر کے لیے صرف انسان نہیں رہی تھی، وہ ایک اکاؤنٹ بن چکی تھی جس سے جب چاہے جتنا چاہے کیش یا گولڈ نکلوایا جا سکتا تھا۔ مزمل نے آخر ہمت کی اور اپنی امی اور بھائی کو سب سچ بتا دیا۔ اس کی امی اور بھائی مل کر عامر کے گھر پہنچے۔ عامر کے والد رشتے کی بات سن کر آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے کہا، میرا بیٹا ایسا ہی کرے گا، جو کرنا ہے کر لو۔ یہ صرف انکار نہیں تھا، یہ ایک پاورفل باپ کا اوپن چیلنج تھا۔ 14 فروری کی صبح جب مزمل ہر طرف سے ہار مان چکی تھی تو اس نے آخری بار عامر کو کال کی۔ یہ ایک ویڈیو کال تھی۔ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے مطابق مزمل نے صرف 2 چیزیں مانگی، پہلی نکاح کا وعدہ پورا کرو، دوسری میری ویڈیوز اور تصویریں ڈیلیٹ کرو تاکہ کبھی کسی اور کے پاس نہ جا پائیں۔ عامر نے پھر سے وہی جواب دیا، ایسا نہیں ہو سکتا اور مجھے تم سے اور پیسے یا جیولری چاہیے۔ مزمل نے کہا، میں خودکشی کر لوں گی، اور جو جواب آیا وہ اس کیس کا سب سے تاریخ حصہ ہے۔ اس انسان نے روکنے کی کوشش نہیں کی، سمجھایا نہیں، ہیلپ کی آفر نہیں کی، اس نے اسے چیلنج کیا، ہمت ہے تو کر کے دکھاؤ۔ اور اس کے بعد مزمل نے فون تکیے پر رکھا، کیمرہ پنکھے کی طرف کیا، دوپٹہ لیا اور 11:15 پر اس ویڈیو کال کی سائلنٹ سکرین کے سامنے اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ عامر یہ سب لائیو کال پر دیکھ رہا تھا، اور اس کے بعد عامر نے اس کو 2 بار وائس کال کی، پھر 2 بار ویڈیو کال کی۔ شاید اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی سونا دینے والی مرغی اب ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد کور اپ شروع ہوتا ہے، اور کور اپ عامر نے نہیں کیا، مزمل کے والد محمد شفیع، جو اس وقت تک نہیں جانتے تھے کہ پچھلے 20 دن سے بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے پہلی سٹیٹمنٹ میں پولیس کو بتایا کہ یہ ایک حادثہ تھا، کوئی FIR نہیں، کوئی مقدمہ نہیں۔ شاید انہیں گھر کی عزت خراب ہونے کا ڈر تھا۔ لیکن پھر شفقت علی، جو مزمل کا بھائی تھا، 3 دن بعد پولیس اسٹیشن واپس آیا اور 17 فروری کو اس نے FIR درج کروائی۔ 3 دن جس میں فورینزک ایویڈنس کی سب سے نازک ونڈو گزر گئی اور موقع ملا عامر کو اپنا فون کلین کرنے کا۔ اور FIR جب درج بھی ہوئی تو کس بات پر؟ سیکشن 322 ان انٹینشنل قتل اور سیکشن 376 زیادتی، بس اتنا۔ سیکشن 302 انٹینشنل مرڈر اور سیکشن 305 ابیٹمنٹ ٹو سوسائڈ، یعنی سوسائڈ کے لیے انکریج کرنے والی دفعہ FIR میں تھی ہی نہیں، اور نہ ہی پیکا کی کوئی سیکشن، حالانکہ پیکا کی سیکشن 21 اسی جرم کے لیے لکھی گئی تھی، سیکشول کانٹینٹ کے ذریعے بلیک میل کرنا۔ اس کی سزا منیمم 5 سال جیل اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہے، یعنی جو جرم اصل میں ہوا اس کا نام FIR میں لکھا ہی نہیں گیا۔ عامر شمشاد کو اریسٹ کر لیا گیا، اس کے والد کو بھی اریسٹ کا ڈر تھا تو انہوں نے قصور ڈسٹرکٹ کورٹ سے پری اریسٹ بیل لے لی۔ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ایک اور ڈیٹیل تھی جو پاکستان کے فورینزک سسٹم پر ایک سوالیہ نشان اٹھاتا ہے۔ رپورٹ میں لکھا گیا تھا مزمل ورجن نہیں تھی۔ رپورٹ میں ورجنٹی ڈیٹیلز نہ میڈیکلی امپورٹنٹ تھیں اور نہ ہی کورٹ کو ضرورت تھی۔ ایک لڑکی کے مرنے کے بعد اس بیوقوف سسٹم نے اس کی عزت پر بھی سوال اٹھا دیا۔ یہ ایک ایسی پریکٹس ہے جسے پاکستان میں ویمن رائٹ ایکٹیوسٹس سالوں سے ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن یہ آج بھی موجود ہے۔ آج کی تاریخ تک عامر شمشاد جیل میں ہے، اس کے فادر باہر گھوم رہے ہیں اور عدالت میں کوئی میننگ فل ہیئرنگ نہیں ہوئی۔ دوسری طرف ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹس خاموش ہیں، نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن خاموش، ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن خاموش، پنجاب کی چیف منسٹر مریم نواز بھی خاموش۔ نور مقدم کے لیے آواز اٹھی تھی، ثنا یوسف کے لیے آواز اٹھی، مزمل شہزادی کے لیے خاموشی۔ ایک لڑکی جسے اس ملک نے زندگی میں فیل کیا، مرنے کے بعد بھی انصاف دینے والا کوئی نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس کیس میں اصل مجرم صرف عامر ہے، یا وہ پولیس بھی جس نے پیکا کی کوئی سیکشنز نہیں لگائی، وہ عدالت بھی جس نے باپ کو بیل دے دی، اور وہ معاشرہ بھی جس نے 20 دن تک خاموشی سے سب دیکھا؟ کامنٹس میں بتائیں۔ اگر آپ کو ایسے کرائم کیسز سننا پسند ہیں تو بھی سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلے کیس کے ساتھ۔